سورہ حدید جس کا مطلب ہے لوہا، قرآن پاک میں لوہے پر پوری صورت موجود ہے۔ قرآن پاک میں ٹوٹل 114 صورتیں ہیں، جس میں سے سورہ الحدید کا نمبر ہے 57 والا، یعنی یہ قرآن پاک کے بالکل درمیان میں پائی جاتی ہے، اور اسی طرح سے لوہا بھی زمین کے بالکل درمیان میں پایا جاتا ہے۔ اور اسی صورت کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے لوہا بھی اتارا جس میں سخت جنگ کے سامان اور لوگوں کے فائدے بھی ہیں۔ اور اس آیت کو ایک یہودی سائنٹسٹ ایتمار ویلر نے پڑھا اور غور کیا کہ لوہے کو اتارنے کا کیا مقصد ہے، اور اس نے بہت سال ناسا کے ساتھ مل کر اس پر ریسرچ بھی کی اور یہ نظریہ پیش کیا کہ لوہا اس زمین اور نظام شمسی یعنی سولر سسٹم کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ لوہے کو بنانے کے لیے ایک خاص درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہمارے سولر سسٹم میں پایا نہیں جاتا، اور لوہا صرف سپر نووا سے بن سکتا ہے۔ سپر نووا کہتے ہیں ایک سٹار کو جو کہ بہت پاورفل طریقے سے پھٹ جاتا ہے اور اس کے ٹکڑے ارد گرد اسپیس میں پھیل جاتے ہیں، وہ میٹرائڈ بن کر پھر زمین پر آ کر گرتے ہیں۔ میٹرائڈ ہم پیس آف راک یا میٹل کو کہتے ہیں، اور کرنٹ ریسرچ کے مطابق کائنات میں پائے جانے والے سارے ہیوی میٹلز اسی طریقے سے بنے ہیں، اور ہمارے سولر سسٹم میں خود لوہا بنانے کا کوئی بھی سٹرکچر موجود نہیں ہے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ سورج سے بہت بڑے سائز کے ستاروں کے اندر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اسے ہمارے سورج سے زیادہ ہیٹ چاہیے ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے اس کا ہمارے سولر سسٹم میں بننا ناممکن ہے۔ اور اگر ہمارے سولر سسٹم کی بات کریں تو جب کوئی سٹار سورج سے زیادہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے اور اس میں بننے والے لوہے کی اماؤنٹ زیادہ ہو جاتی ہے تو وہاں ایک بہت پاورفل بلاسٹ ہوتا ہے جس کو ہم سپر نووا کہتے ہیں، اور اسی سپر نووا کی وجہ سے میٹرائڈز بنتے ہیں اور ان کی ایک بہت بڑی اماؤنٹ اسپیس میں پھیل جاتی ہے، اور یہ میٹرائڈز اس وقت تک حرکت کرتے رہتے ہیں جب تک کوئی سیلیسٹیل باڈی ان کو اپنی طرف کھینچ نہیں لیتی۔ اور سیلیسٹیل باڈی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، سٹارز ہو سکتے ہیں، پلینٹس ہو سکتے ہیں، اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ہماری زمین پر لوہا اسی طریقے سے آیا ہے، یعنی اربوں سال پہلے اسی طرح سے میٹرائڈز ہماری زمین پر گرے تھے جن میں لوہا موجود تھا۔